بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل جویریہ وائس سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ابھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ آئیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی مدارس کے اساتذہ و طلباء شرح جامی کے شارح علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ سمرقند کے علاقے ریگستان کے ایک مدرسے میں برس ہا برس درس دین والے اس علم کے شیدائی نے فن نحو میں اپنا لوحہ منوایا۔ عبدالرحمن جامی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے اشعار حضور اقدس کی مداح میں کہے تھے، اسی لیے حضرت جامی رحمۃ اللہ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا کہ یہ اشعار روضہ اقدس کے سامنے پڑھوں گا۔ مکہ معظمہ پہنچنے پر عمرہ ادا کیا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھ کر آقائے دو جہاں پر حاضری دینا چاہتے تھے کہ امیر مکہ نے رات کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے امیر مکہ، عبدالرحمن جامی کو مدینہ مت آنے دو۔ ارشاد حیران کن تھا، چنانچہ صبح ہوتے ہی امیر مکہ نے پابندی کا اعلان کر دیا۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ کے دل میں ایک تڑپ اور ایک نہ ختم ہونے والی آگ تھی۔ اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے اور تشفی کے لیے وہ چپکے سے رات کو مدینہ کی جانب نکل گئے۔ رات کو دوسری مرتبہ بھی امیر مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جس میں آپ کو ارشاد فرما رہے تھے کہ اے امیر مکہ، وہ تو آ رہے ہیں۔ اسی رات امیر مکہ نے فوج بھیج کر حضرت جامی رحمۃ اللہ کو دوبارہ پکڑ کر قیدی بنا لیا۔ تیسری رات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے کیوں جامی کو قید کیا؟ یہ مجرم نہیں ہیں۔ میں نے تو صرف اس لیے منع کیا تھا کہ یہ میرے روضہ اقدس پر کچھ اشعار پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ ایسے اشعار ہیں کہ وہ پڑھ لیتے تو مصافحہ کے لیے میرے ہاتھ ضرور نکل جاتے۔ اشعار کا ترجمہ یوں بیان کیا جا رہا ہے: میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی میں، اے اللہ کے پیارے نبی۔ میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل کا پھول مرجھا چکا ہے گناہوں کے بوجھ سے، اے اللہ کے پیارے نبی۔ کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھا دیں اس عاجز مسکین و غریب نادار سائل کو، تو میں پھر آپ کے جوتے نقش پا پر فدا ہو جاؤں گا، اے اللہ کے پیارے نبی۔ میں نے جو کچھ کیا ہے بہت حیران ہوں، روز حساب میرا اعمال نامہ گناہوں کی بہتات سے سیاہ ہوگا۔ میں انتہائی پشیماں اور سخت شرمندہ ہوں، پشیماں ہی پشیماں ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی۔ آپ کی محبت میں مست ہوں، آپ کے عشق کی زنجیر سے میرا دل بندھا ہوا ہے۔ میں عاجز و مسکین کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ایک بہت بڑا شاعر ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب روز قیامت آپ اپنی شفاعت کا بازو لمبا کر کے گناہ گاروں کے سر پر پھیلا دیں گے، اس روز اس عاجز جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ اس جاں جوکھوں کی نازک گھڑی میں، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں دنیا کی جان لبوں پہ آ گئی، رحم فرمائیے یا رسول اللہ، رحم فرمائیے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت نہیں ہیں کہ محروموں سے یہ کتمہ فراغت کیوں ہے؟ یمنی چادر سر سے ہٹا کر اپنا جمال دکھائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی زندگانی کی صبح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن یمنی چادروں پر مشتمل ہے۔ ہماری شب غم کو دن میں تبدیل کر دیجئے اپنی جلوہ نمائی سے، زندگانی کو کامرانی عطا فرمائیے۔
معبر لباس پہن لیجئے اور سر اقدس پر کافوری امامہ کو جگہ دیجئے۔ طائف کے ادیم کی بنی ہوئی نالین پہن لیجئے، اس کے تسموں کی جگہ ہمارے رشتہ جاں کو کام میں لائیے۔ سر اقدس سے دونوں طرف منبر گیسو لٹکا لیجئے اور اپنے مناسب قد کا سایہ اپنے قدموں پر ڈال لیجئے، یعنی ہماری مدد کو چلے آئیے۔ کاش ہمیں بھی ایسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو، آمین یا رب العالمین۔